اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام یسرنا القرآن کے ساتھ آپ کی میزبان ام حسن آپ کے سامنے حاضر۔ ناظرین، قرآن پاک کی گہرائی اور اس کے مطابق معانی پر غور و فکر، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں مزید آگے لے جائے، ہمارے علم اور فہم میں اضافہ فرمائے۔ آج کل ہم ذکر پڑھ رہے ہیں قرآن پاک میں موجود ایک اصطلاح، ایک لفظ رب کے متعلق۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا کہ رب لفظ میں جو لفظ اس کا جو مادہ ہے وہ را، با اور با، یہ اس کا مادہ ہے۔ اور رب لفظ قرآن پاک میں کن آیات میں استعمال ہوا، ان میں سے چند کا میں نے ذکر آپ سے کیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اسی رب کے بارے میں یا ربوبیت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دور جہالت میں کون کون سے گمراہ کن رویے، خیالات اور نظریات موجود تھے، ایسے کیا تخیل تھے کہ جس میں اس دور کی قومیں مشکلات میں پھنسی تھیں اور گمراہی کے راستوں پر گامزن تھیں۔ مثلاً اس میں ہم سب سے پہلے دیکھیں گے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو جس قوم کی طرف بھیجا اور جب انہوں نے اپنے اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا تو اس وقت اس قوم کے لوگوں کا اعتراض ان پر یہ تھا کہ وہ کہا کرتے تھے ما ھذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے یہ مگر تم جیسا ہی ایک بشر، یرید ان یتفضل علیکم، یہ چاہتا ہے کہ تم پر اپنی فضیلت جما لے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتوں کو نازل کر دیتا۔ مطلب یہ کہ اس دور میں ان کے پاس یہ تصور تو تھا کہ کوئی اللہ ہے جو نظام کائنات چلا رہا ہے، لیکن جب اسی رب اور اسی اللہ کے بھیجے ہوئے کوئی فرستادہ اللہ کا پیغام ان تک پہنچاتے تو اس کو نہ ماننے کی وہ ضد کر بیٹھتے تھے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ ہوا ربکم وإلیہ ترجعون، وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ پھر وہ اپنی قوم کو یہ کہتے کہ تم اپنی خطاؤں اور اپنی کوتاہیوں پر استغفار کرو، اور اللہ نے اس کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام فرمایا کرتے تھے استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ اپنے رب سے بخشش طلب کرو، بے شک وہی ہے جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اسی رب کا تعارف دیتے ہوئے اپنی قوم کو یہ کہا کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو کیسے تخلیق کیا ہے، 7 آسمانوں کو طبق در طبق، اور اس نے چاند کو بنایا اور اس میں نور رکھ دیا، اور اس نے سراج منیر سورج کو روشن چراغ بنا دیا، اور اللہ تمہارے لیے زمین میں کھیتیاں اگاتا ہے۔ اب اس گمراہ کن تصور کے ساتھ جو قوم رہ رہی تھی، یہاں بحث دراصل اس بات کی تھی کہ وہ اللہ کو خالق کائنات تو مانتے تھے، لیکن وہ اللہ کو رب ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہاں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے جو 2 سبق ہمیں ملتے ہیں کہ وہ کس وجہ سے ان کو اللہ کو رب نہیں مانتے تھے۔ اس میں پہلی بات تو یہ کہ وہ اللہ کو خالق مانتے، مگر وہ اللہ تعالیٰ کو اس متعلق نہیں جانتے تھے کہ وہ ان کا مشکل کشا ہے، یا وہی اس رب کے آگے تمہیں اپنا سر جھکانا ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ وہ اللہ کو اس زمین کا، اس آسمان کا خالق مانتے، کائنات کا مدبر مانتے، لیکن جب انہیں کہا جاتا تھا کہ معاملات زندگی میں تم اللہ کے حکموں کو مانو، تم اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی اطاعت کرو، اور تم اللہ کی زمین پر حاکمیت اور اقتدار اعلیٰ اللہ ہی کا نافذ کر دو، تو پھر اس معاملے میں وہ اللہ کو نہ قانون ساز مانتے، نہ مدبر مانتے، نہ اس کی شریعت پہ چلنے کا وہ راستہ لیتے، بلکہ وہ ایسے میں مذہبی پیشواؤں سے اور در حقیقت اللہ کے رسول سے ٹکرا جاتے تھے۔ یہ تھا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا معاملہ، کہ جنہیں انہوں نے 950 سال اللہ کے راستے پر بلایا، لیکن وہ نہ مان کر دیتے تھے، اور چند خوش نصیب ہی تھے جو اللہ حقیقی رب پر ایمان لائے تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں قوم عاد کے ساتھ
کہ انہوں نے اپنے رب کے معاملے میں کیا سوچا اور کیا دیکھا، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں۔ کہا گیا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا اور کہنے لگے کہ اے قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ قالوا، تو وہ کہنے لگے اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا، کہ کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے، یہ بات لے کر آیا ہے کہ ہم اللہ کی بندگی اختیار کریں اور چھوڑ دیں اس کو کہ جس کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے۔ چنانچہ کہا گیا کہ وقالو، کہنے لگے لو شاء ربنا لانزل ملائکہ، اگر اللہ چاہتا تو ہم پر فرشتے نازل کر دیتا۔ یہ تھی قوم عاد کہ جنہوں نے اپنے رب کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر ایسا ہی کچھ قوم سمود نے کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے سمود کی قوم کے پاس حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا اور ان سے یہ کہا گیا تھا کہ تم اللہ سے ڈر جاؤ اور ایک اللہ وحدہ لا شریک کے حقیقی رب ہونے کی اطاعت اختیار کر لو، تو انہوں نے یہ کہا کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ تمہارے پاس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو تم اللہ ہی کی بندگی کرو۔ تو پھر وہ کہنے لگے وہ کہنے لگے یا صالح، اے صالح، قد کنت فینا مرجو قبل ھذا، کہ تو یقیناً تھا ہمارے درمیان اور ہمیں تجھ سے بڑی امیدیں تھی اس سے پہلے۔ اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، مطلب اس قوم نے بھی وہی بات کی جو اس سے پہلے قوم عاد کر چکی تھی کہ کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا یا کیا تو ہمیں اس بات سے منع کرتا ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی جو بندگی کرتے تھے ان کو ہم چھوڑ دیں، اس سے باز آ جائے۔ ناظرین، یہاں اس بات پر ضرور سوچئے گا کہ آج ہم بھی اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پیچھے رکھتے ہوئے، پس پشت ڈالتے ہوئے اپنے آباء و اجداد کی اقدار و روایات کو تو فوقیت دیتے ہیں لیکن اللہ کے حکموں کو بھلا دیتے ہیں۔ تو ایسے میں دیکھیے کہ ہمارا شمار اللہ کے بندوں میں ہوگا یا اللہ کے ان بندوں میں کہ جو اللہ کے نافرمان کہلاتے ہیں۔ قوم ابراہیم اور نمرود کے بھی ایسے ہی کچھ حالات تھے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کہ جو اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلانے آئے تھے، جو انہیں حقیقی رب کا راستہ دکھاتے تھے، کہ جنہوں نے خود اپنے رب کی پہچان اس طریقے سے کی کہ جب انہوں نے چاند کو دیکھا، سورج کو دیکھا اور وہ سمجھتے رہے کہ یہ اللہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے، ستارے کو دیکھ کر خوش ہوئے، پھر جب سورج کو دیکھا تو کہا کہ یہ بڑا ہے، ھذا اکبر، یہی میرا رب ہے، لیکن جب وہ غروب ہو گیا تو کہنے لگے کہ ڈوبنے والا میرا رب نہیں ہو سکتا۔ تب انہوں نے پھر کس کی بندگی کے لیے اپنا آپ کو جھکا لیا اور فرمایا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، کہ بے شک میں اپنا چہرہ، اپنا رخ اس ذات کی طرف کرتا ہوں کہ جس نے آسمانوں کو بلند کیا، زمین کو بنایا، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ جن کے والد خود بت تراش تھے، کہ جو مختلف بتوں کو اپنا رب بنائے بیٹھے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اول روز سے ہی ان کا اختلاف کیا اور اپنے والد تک کو چھوڑ کر فقط ایک اللہ کے ہو رہے اور خلیل اللہ کا لقب پایا۔ وہی ابراہیم علیہ السلام تھے کہ جنہوں نے اپنے رب کی اتنی محبت، اتنی دوستی اور اتنا قرب حاصل کیا کہ ان کے رب نے ان کو جس معاملے میں بھی آزمایا تو وہ اپنے ان امتحانوں میں پورا اترے۔ اور اس معاملے میں علامہ اقبال کا بھی ایک شعر ذہن میں آ رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اک ہے محو تماشائے لبے بام ابھی، اور بالآخر وہ مقام آیا کہ جب انہیں اللہ حقیقی رب ہونے کے اعلان کرنے پر، اس کے لیے جہاد کرنے پر، ان کے لیے سختیاں سہنے پر، جب ان کو دنیا والوں نے اس سزا کے لیے ان کا یہ فیصلہ کر لیا کہ ان کو آگ میں ڈال دیا جائے گا، تو وہی رب، وہی اللہ جو آگ کو بنانے والا ہے، وہی رب جس نے آگ میں گرمی کی تاثیر رکھی ہے، اسی رب نے اپنے خلیل اللہ کے لیے
اس کو گل و گلزار بنا دیا۔ چنانچہ اس سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ یہاں پر جھگڑا فقط پیغمبروں سے نہیں ہوا کرتا تھا، یہاں جھگڑا صرف اللہ کے خالق ہونے پہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ دراصل وہ رب اس لیے تسلیم نہ کرتے تھے کہ اگر ہم نے اللہ کو رب مان لیا، جس کے متعلق ہم پہلے بھی جان چکے کہ رب جو ہے وہ کفیل بھی ہوتا ہے، رب نگران بھی ہوتا ہے، رب پرورش کرنے والا بھی ہوتا ہے، رب وہ بھی ہوتا ہے کہ جو سب کو مجتمع رکھتا ہے، ایک کر کے سمیٹ کے رکھتا ہے، سرداری اور حکمرانی اسی کو زیب دیتی ہے۔ تو ان تمام معاملات میں یہ قومیں اللہ کو رب ماننے کے لیے تیار نہ تھیں، اور ایسا ہی کچھ معاملہ جو تھا وہ قوم لوط کے ساتھ بھی پیش آیا کہ جب ان کے پاس حضرت لوط علیہ السلام آئے اور انہوں نے اپنے قوم کے لوگوں کو روکا کہ تم برائی اور فحش کاموں سے باز آ جاؤ، کیا تم ایسے کام کرتے ہو جو آج سے پہلے تم میں سے کسی نے نہ کیے تھے، اور تم اللہ سے رجوع کرو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اور کبھی اللہ کے یہ بندے، اللہ کے پیغمبر یہ فرماتے کہ ڈرو اس دن سے کہ جس دن کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہیں سنا دے، تو یہ اللہ کے بندے اس پیغمبر سے کی ہدایت پر نہ عمل کرتے تھے اور نہ ہی اللہ کا کچھ خوف کرتے تھے، اور بالآخر پھر وہ وقت آتا کہ رب کی طرف سے فیصلہ سنا دیا جاتا، اور قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جب اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے کسی معاملے کا فیصلہ ہو جائے تو وہ اٹل ہوتا ہے اور اس میں کسی لمحہ بھر کی تاخیر نہیں ہوتی۔ اور قرآن ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ رب ان پر پھر عذاب ان حالات میں بھیجتا ہے کہ وہ راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں یا دن کو اپنے کھیلوں میں مشغول ہوتے ہیں، اور ان کا رب ان پر عذاب نازل کر دیتا ہے۔ چنانچہ کسی منکر خدا کا، کسی اللہ کے ان بندوں کا اپنے رب سے انکار کرنا کہ جس کو حقیقی الہ کہا جاتا ہے، وہ دراصل اخلاقیات، تمدن اور معاشرت میں اللہ کے قانون کی پیروی سے انکار کی وجہ سے اللہ کو حقیقی رب نہ مانتے تھے۔ آج کی اس بات سے ہم یہ سبق لیں گے کہ وہ رب ہمیں ہمارے معاملات زندگی میں ہر طرح کی ہدایات عطا کرتا ہے، تو لہٰذا مجھے اپنا رہن سہن، اپنے معاملات اور اپنے ہر زندگی کے شعبے میں اللہ ہی کے حکم کو قانون کی حیثیت سے ماننا ہوگا۔ ناظرین، اس وقت لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کے اگلی آیات کی طرف بڑھتے ہیں۔ وقفے کے بعد ہم شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ کی آیات 229 تا 231۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، پس روکے رکھو دستور کے مطابق، او تسریح بِإِحْسَان، یا خوبصورتی کے ساتھ آزاد کر دو، ولا یحل لکم، اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، ان تأخذوا مما آتیتموہن، کہ تم ان سے لے لو وہ کچھ کہ جو کچھ آتیتموہن تم نے ان کو دیا ہے، شیئا کچھ بھی، الا مگر یہ، ان یخافا کہ خوف ہو، اللہ یقیما کہ وہ نہ قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ اللہ کی حدود، فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تمہیں خوف ہو، اللہ یقیما حدود اللہ کہ وہ اللہ کی حدود قائم نہ رکھ سکیں گے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، سو نہیں گناہ ان دونوں پر، فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ، کہ جو کچھ وہ آپس میں فدیہ دے کر عورت فدیہ میں دے دے، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تعتدوها، سو تم ان میں حد سے مت بڑھو، ومن یتعد حدود اللہ، اور جو کوئی اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا، واولئک هم الظالمون، تو صحیح یہی لوگ تو یہی ظالم ہیں، فإن طلقها، پھر اگر وہ اسے طلاق دے دے، فلا تحل له، تو نہیں جائز ان کے لیے، ان
من بعد حتیٰ اس کے بعد حتیٰ یہاں تک کہ تنکیحا زوجن غیرہ کہ وہ نکاح کر لے دوسری زوج سے، فَإِن طَلَّقَهَا پھر اگر وہ اسے طلاق دے دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا تو پھر ان دونوں پر گناہ نہیں ہے، أَن يَتَرَاجَعَا کہ وہ ایک دوسرے سے رجوع کر لیں، إِن ظَنَّا اگر وہ گمان رکھتے ہیں، أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھیں گے، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ اور یہ اللہ کی حدود ہیں، يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وہ اسے علم رکھنے والوں کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے، اور مفسرین اس سے مراد علم سیکھنے والے بھی لیتے ہیں یعلمون سے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اور جب تم طلاق دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ پھر جب وہ پہنچ جائیں اپنی اجل کو مطلب اپنی عدت کو مکمل کر لیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ تو پھر انہیں روکے رکھو دستور کے مطابق، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ یا انہیں آزاد کر دو معروف مطلب دستور کے مطابق، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ اور نہ تم انہیں روکو ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا کہ تاکہ تم تکلیف دے کر زیادتی کر کے ایک دوسرے پر ان پر زیادتی کرو، وَمَن يَفْعَلْ اور جو کوئی ذَلِكَ ایسا کرے گا فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ تو یقیناً اس نے اپنی جان پر ظلم کیا، وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا اور تم اللہ کی آیات کو مذاق مت بناؤ، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو، علیکم جو تم پر انعام کی گئی، وما علیکم تم یاد کرو اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو، وما انزل علیکم اور جو کچھ کہ تم پر نازل کیا گیا، من الکتابی کتاب میں سے، والحکمت اور حکمت، یعظکم بہ تمہیں اس کی نصیحت کی جاتی ہے، واتقوا اللہ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم کہ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ ناظرین یہ تھا سورہ بقرہ کا رکوع 13 دوسرے پارے کا، اور یقیناً آپ کو اس موضوع سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے طلاق کے بارے میں احکامات نازل کیے ہیں۔ سورہ بقرہ کے متعلق اس کا ذکر پہلے ہو چکا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مختلف رنگوں سے سجایا ہے، اس میں آپ کو ایمانیات بھی ملتے ہیں، اس میں معاملات بھی ہیں، اس میں عبادات بھی ہیں، اور اس میں پچھلی قوموں کے قصے بھی موجود ہیں۔ ابھی تک ہم نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے متعلق جان چکے، قتال کا بھی مختصر ذکر چلتا رہا اور انفاق کا بھی۔ آج اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ہمیں ہمارے معاشرے میں موجود اور اللہ کے ہاں قرآن سے جو اصطلاح استعمال کی گئی اس میں لفظ طلاق، اس طلاق کا ذکر ہے۔ آئیے ہم جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ طلاق کے متعلق ہمیں کیا احکامات دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ طلاق 2 مرتبہ ہے، پھر اس کے بعد یا تو معروف طریقے سے روک لو یا خوبصورتی کے ساتھ اسے رخصت کر دو۔ ناظرین حدیث پاک کی روح سے طلاق وہ امر ہے کہ جو اس زمین کے اوپر ناپسندیدہ ترین ہونے کے باوجود اس کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دے دیا، اسے ہمارے لیے ہمارے مردوں کے لیے اس کو جائز قرار دے دیا۔ پھر اللہ اس کے متعلق ہمیں یہ حکم دیتے ہیں کہ اس میں جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو گے یا تو تم انہیں آزاد کر دو گے یا بھلے طریقے سے اپنے پاس خود بسا لو گے۔ ہم پچھلے رکوع میں بھی اس کا ذکر پڑھ چکے کہ ایک مرد جب اپنی بیوی کو 2 طلاقیں دے دیتا ہے تو اس عدت کے دوران اسے رجوع کرنے کا حق حاصل ہے۔ مطلب یہ کہ اگر اس نے ایک مرتبہ طلاق دی اور اس کی عدت پوری ہوئی اور اس عدت کے بعد پھر اس نے دوسری طلاق دے دی، تب بھی اس کو رجوع کرنے کا حق حاصل ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے آسانیاں چاہتے ہیں کہ وہ انسان جو غصے میں جذبات میں مشتعل ہو کر شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنی خانگی زندگی کو تباہ کرنے پر چلا ہوتا ہے، اس ادارے کو ختم کرنا چاہتا ہے، تو میرا رب یہ چاہتا ہے کہ پہلے تو ان معاملات کو تم آپس میں صلح کے ذریعے
درست کرنے کی کوشش کرو۔ اور اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے متعلق یہ فرمایا کہ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف، کہ تم ان کو بھلے طریقے سے روک کر رکھو گے۔ لیکن المیہ ہمارے معاشرے کا یہ ہے کہ جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو وہ اس کے گھر میں رہنے کی بجائے اس کو اس کے والدین کے گھر میں بھیج دیا جاتا ہے، حالانکہ یہاں قرآن کے واضح احکامات موجود ہیں کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہے گی۔ اور اس میں یہ حکمت موجود ہے کہ اب اس مدت کے دوران ہر دو کو، شوہر اور بیوی دونوں کو غور و فکر کا موقع ملے گا، کچھ سنبھلنے کا موقع ملے گا۔ دونوں میں سے کسی کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا تو پھر بالآخر وہ ایک دوسرے سے رجوع کر کے اپنی زندگی پھر سے گزارنا شروع کریں گے۔ یہاں اس وقت مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ شوہر اور بیوی ساتھ ساتھ رہیں اور ان کے درمیان میں کوئی چپکلیش، کوئی اختلاف، کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جو رنجیدہ کر دینے والی یا مشتعل کر دینے والی ہو، کیونکہ انسان بہرحال اپنے بشری تقاضوں سے بھی مجبور ہوتا ہے اور کچھ انسان کے مزاج کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی بات ہے، ان کی بیوی ذرا چرب زبان اور بہت تیزی سے زبان چلانے والی تھی، اور وہ ایک دن تنگ آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے، اور جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ گھر سے کسی خاتون کے بہت زور زور سے بولنے کی آواز آ رہی ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہے۔ آپ خاموشی سے سب سن رہے ہیں۔ اتنے میں وہ خود سے باہر تشریف لے آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے، اس شخص نے اپنا مسئلہ ان کے سامنے رکھا، اور وہ اس بات پر بھی خود اپنے اندر حیران تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ اسی مسئلے کی خاطر تو میں یہاں آیا تھا، لیکن یہی کچھ تو مجھے یہاں بھی نظر آ رہا ہے۔ البتہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاموشی نے انہیں بڑا سبق دیا، اور ان کی دونوں کی گفتگو کے درمیان جو مکالمہ جو ہوا تھا اس میں یہ سبق موجود ہے کہ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر یہ تلقین فرمائی تھی کہ یہ دیکھو کہ وہ عورت جو گھر کو چلاتی ہے، ایک گھر کی ملکہ کی حیثیت رکھتی ہے، اگر اس سے کوئی زیادتی ہو بھی جائے تو ایسے میں ہم خاموش ہو جائیں یا اس پوزیشن کو چینج کر لیں، اس جگہ کو چھوڑ دیں، تو یہ حکمت ہمارے گھروں کو بچا لے گی۔ لہٰذا ایک طرف تو گھروں کو بسانے کے لیے ایسے احکامات موجود ہیں، اور دوسری طرف اگر تم اپنے بیوی کے عادات سے، اس کے مزاج اور معاملات سے اس قدر تنگ آ چکے ہو کہ خوب غور و خوض کے بعد بھی اور عدت کے معاملات پورے ہو جانے کے بعد بھی تم رہنے کے لیے کوئی فیصلہ نہیں کر پائے باہم، تو پھر او تسریحم باحسان، تو تمہیں ایسا کرنا ہوگا کہ تم اس کو احسان کے ساتھ، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آزاد کر دو۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے، أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، کہ جو کچھ کہ تم نے اسے دیا ہے تم اس سے واپس لے لو، إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، سوائے اس کے کہ اسے خوف ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گی۔ اب یہاں اللہ کا ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ وہ شخص جو اپنی بیوی کو اپنے گھر لا کر بساتا ہے، نکاح کے رشتے سے اس سے منسلک ہوتا ہے، اور اس کے اوپر اس نے اپنا حق مہر بھی خرچ کیا ہوتا ہے، اس میں نان نفقہ بھی اس کا دیتا ہے، اس کو لباس اور اس کی ضروریات زندگی جو کچھ وہ اپنی بیوی کو دے چکا، تو اللہ تعالیٰ نے اس مرد کو اس بات کا پابند بنا دیا کہ اب تم اس کے لینے کے مجاز نہیں ہو۔ قرآن کے انشاءاللہ اگلی آیات میں ہم اس کی وجہ یہ جانیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے متعلق ہمیں یہ بتاتے ہیں کیونکہ تم ان سے فیض اٹھا چکے، اس کی خدمات حاصل کر چکے ہو، تو لہٰذا اب تمہارا اس بات پر حق نہیں ہے کہ تم نے جو کچھ ان کو دیا ہے تم ان سے واپس لے لو۔ اور قرآن میں ایک جگہ پر تو یہ بھی آتا ہے کہ اگرچہ ڈھیروں خزانہ ہی تم نے اسے کیوں نہ دیا ہو، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حدود اللہ، پھر اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ،
تو گناہ نہیں ہے ان دونوں پر کہ وہ آپس میں معاملہ طے کر کے فدیہ میں کچھ طے کر لیں یا ادا کر دیں۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدود ہیں تو تم ان کے قریب مت جاؤ۔ یہاں معاملہ اب مرض کے سے ہٹ کر اب عورت کی طرف معاملہ آگے چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا ایک خاتون کو بھی اس بات کی نسبتاً آزادی دی جا رہی ہے۔ ہم نے پچھلے رکوع میں بھی یہ پڑھا تھا کہ آزادی نسواں کے مصنوعی نعرے لگانے والے دراصل اسلام کے روح سے اور قرآن میں موجود عورت کے متعلق احکامات سے ناواقفیت کی بنا پر ایسا کرتی ہیں، کیونکہ اللہ اپنے جہاں مومن بندوں کو، مردوں کو اختیارات اور ذمہ داریاں دیتا ہے، تو وہیں وہ اس صنف نازک اللہ تعالیٰ اپنی بندیوں کو بھی بہت راحتوں کے ان کے لیے سامان کرتا ہے اور ان کے لیے بہت آسائشیں اور ان کو سپیس دی جاتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انہیں یہ لگ رہا ہے اس غور و خوض کے بعد بھی کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے، تو عورت اگر چاہے تو وہ یہ کر سکتی ہے کہ اس کے شوہر نے جو اس کو حق مہر ادا کیا ہے اس میں سے وہ اس کو واپس کر دے۔ اب یہ ان کے آپس کا معاملہ ہے کہ اس عورت کا مہر مثلاً اگر 10 لاکھ تھا تو وہ اس میں سے 5 لاکھ اس کو واپس کر دے اور اس سے خلا لے لے، تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو اس میں یہاں پر یہ ریلیف دیا ہے کہ عورت چاہے تو اس طریقے سے وہ اپنا اس سے الگ ہو سکتی ہے۔ اور اس کے پیچھے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ایک واقعہ موجود ہے کہ ایک عورت ایسے ہی آپ کے پاس تشریف لائی تھی، ایک صحابیہ، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی، میرا کسی طور گزارا نہیں۔ تو پھر آپ نے ان سے پوچھا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا جو کچھ کہ تمہارے شوہر نے تمہیں دیا ہے پھر تم اسے واپس دینے کو تیار ہو؟ تو اس عورت نے یہی کہا تھا کہ جی ہاں میں تیار ہوں۔ تو لہٰذا پھر اس خاتون نے خلا حاصل کر لیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ اس کے بعد آگے لیکن یہ فرماتے ہیں کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں تو تم اس میں زیادتی مت کرو۔ مطلب یہ کہ یہ سب احکامات جو طلاق سے متعلق ہیں، جو خلا سے متعلق ہیں، جو خانگی زندگی کے معاملات ہیں، اس میں اللہ کا خوف تمہارے ہر وقت مد نظر رہے، اور جو حدود اللہ نے تمہیں بتائی ہیں اسے تم پار نہیں کر سکتے۔ جیسے ایک ریوڑ جو اپنی چراگاہ میں اپنے سامان اس کے خوراک کا کرتا ہے اور اس کے لیے یہ پابندی ہوتی ہے کہ اس کو اسی ایک چراگاہ میں سب چرنا ہے اور رہنا ہے اور گھومنا پھرنا ہے، بعینہ ہی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن کو اور بندی مومنہ کو بھی اس بات کا پابند بنایا کہ ان احکامات کے متعلق جو حدود اللہ نے قائم کر دیں تم ان سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تم پھر زیادتی کرو گے۔ آپ نے یقیناً غور کیا ہوگا کہ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے لفظ حدود اللہ کتنی مرتبہ استعمال فرمایا؟ 5 مرتبہ غالباً 4 بار اللہ نے 5 مرتبہ اس کا ذکر کیا۔ آپ دیکھیے گا کہ اللہ اپنی حدود کو اس زمین پر نافذ کرنا چاہتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ جو کوئی اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کے لیے یہ پسند فرماتا ہے کہ وہ عمارت جسے اسلام کا نام دیا گیا، تو اب تمہیں اس سے آگے نہیں بڑھنا، تمہیں اسلام ہی کے بنائے ہوئے قوانین کا پابند ہو کر رہنا ہوگا، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو ایسے میں وہ لوگ ظالم ہیں جو اللہ کی حدود کو پامال کرتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ پھر اگر وہ اسے طلاق دے دے تو نہیں جائز اس کے لیے اس کے بعد یہاں تک کہ وہ نکاح کر لے زوجن غیرہ، دوسری زوج سے۔ مطلب یہ کہ 2 طلاقوں کی مدت گزرنے کے بعد اگر اب اس نے تیسری مرتبہ اسے طلاق دے دی اور یہ طلاق پوری کی پوری ثابت ہو گئی، واقع ہو گئی، تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم اس کے بعد ان سے نکاح کرو
اس وقت تک کہ حتی تنکح غیرہ، یہاں تک کہ وہ دوسری عورت سے نکاح کر لے۔ ناظرین، اس میں کیا سبق ہمارے لیے موجود ہے، اس کو ہم دیکھیں گے بریک کے بعد۔ وقفہ ختم ہوا، ہم دیکھیں گے مزید اللہ تعالیٰ کے احکامات۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ ان آیات میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر تم نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو اب تمہارے لیے وہ جائز نہیں ہے، البتہ ایک راستہ ابھی بھی کھلا ہے، اور وہ اس صورت میں کہ اگر تمہاری بیوی کسی اور سے نکاح کر لیتی ہے اور جب وہ شخص بھی اسے طلاق دے دے گا تب تم ایک دوسرے سے رجوع کر سکتے ہو۔ لیکن اس میں اللہ نے یہاں پر ایک اور شرط ساتھ رکھ دی ہے کہ فَإِن طَلَّقَهَا، اگر وہ اسے طلاق دے دے گا، فَلَا جُنَاحَ، تو پھر نہیں گناہ ہے، عَلَيْهِمَا، ان پر، کہ أَن يَتَرَاجَعَا، کہ وہ ایک دوسرے سے رجوع کریں، کہ دوبارہ سے نکاح کی تجدید کر لیں، مگر کیا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، یہاں پھر اللہ اپنی حدود کا حکم فرماتے ہیں۔ اب اگر اس شرط پر تم دوبارہ سے نکاح میں جڑ سکتے ہو، اگر تمہیں اس بات کا گمان ہے اور تم نے سوچ لیا ہے، ظن سے مراد یہاں پر گمان کی بجائے ترجمے میں یقین استعمال ہوتا ہے، کہ اب تمہیں اس بات پر یقین ہے، تم محکم ہو گئے ہو، اپنے عزم کو پختہ کر لیا ہے کہ اب تم اللہ کی حدود کو پامال نہیں کرو گے بلکہ اللہ کی حدود کو قائم رکھو گے، لہٰذا تب تم ایسا نکاح کر سکتے ہو۔ لیکن یہاں پر بھی المیہ یہ ہے کہ اللہ کے اس حکم کو حلالہ کہا جاتا ہے، مگر ہمارے معاشرے میں افسوس اس حلالہ حکم کو پورا کرنے کی بجائے ایک مکروہ دھندا استعمال کر لیا گیا ہے، کہ اگر کسی مرد سے ایسی کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس صورت میں اسے جان بوجھ کر اگر وہ کسی سے کوئی کمٹمنٹ کر کے کسی سے طلاق دلائیں گے تو اللہ کی نظر میں یہ سب کچھ حرام ہوگا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں بار بار اپنی حدود کا ذکر فرماتے ہیں کہ تم نے حدود کو پامال نہیں کرنا۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے کہ پھر اس کی دوسری شادی کے بعد اپنے شوہر سے انبن ہو جائے یا نہ بن سکے، اور پھر بیوی کو یہ خیال آئے کہ غلطی پر میں تھی، اور جب اس کا شوہر اس سے دوبارہ رجوع کرے یا اس کا شوہر اس بات کو جان لے کہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی اور وہ چاہے کہ میرا گھر پھر دوبارہ سے بس جائے، تو تب ایسا کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تِلْکَ حُدُودُ اللہِ، یہ اللہ کی حدود ہیں، اور اللہ اس کو علم سیکھنے والوں کے لیے، ان کے لیے کہ جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اسے کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ ناظرین، قرآن کو جب ہم طالب علم کی حیثیت سے پڑھتے ہیں تو ایک طرف تو یہ کہ انسان کی دلچسپی قائم رہتی ہے، اور اس کا دوسرا مقصد یہ کہ انسان دراصل یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب کے احکامات کو جانے، اسے اپنی زندگی میں جو بھی معاملہ پیش آئے، جو بھی اسے مسئلہ درپیش ہو، اس میں اسے اپنے رب کی طرف سے جو احکامات اور جو رہنمائی موجود ہے وہ ان کو جان سکے، تبھی وہ ان حکموں پر پورا بھی اتر سکے گا، اور جب اسے اللہ کی بتائی ہوئی حدود کا علم ہوگا تو وہ ان حدود میں رہنے کی پھر کوشش بھی کرے گا۔ یہاں بات جب ہم خانگی زندگی کی کرتے ہیں کہ خانگی زندگی دراصل وہ پہلا ادارہ ہے کہ جس کا وجود اللہ کی طرف سے جنت میں ہی قائم کر دیا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو دونوں کو اکٹھا ہی جنت سے زمین پر اتارا گیا، اور پھر ایک خاندان کا آغاز ہوا۔ یہ ایک مقدس اور اللہ کی طرف سے بنایا گیا ادارہ ہے کہ اسی خاندان کے رچنے بسنے میں، اسی خاندان کی مضبوطی میں دراصل معاشرے کی بڑھوتری کا بھی ایک ذریعہ ہے، اور اس کے اندر معاشرے میں اچھی اصلاحات
اور پاک باسی اور پاک دامنی کی طرف بھی اسی خاندان کی مضبوطی کے ذریعے سے بڑھا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خیرکم تم میں سے بہتر من اہلہ، اپنے گھر والوں میں سے وہ ہے تم میں سے اپنے گھر والوں میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جو اخلاق میں سب سے اچھا ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم حدیث کے کہا گیا کہ اور اپنے گھر والوں میں سب سے بہتر ہوں۔ لہذا اللہ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم اپنے گھر سے باہر والوں کے لیے تو بہترین اخلاق کا ایک نمونہ بن کر دکھا دیں، لیکن وہی فرد یا وہی عورت جب اپنے گھر میں داخل ہو اور اپنے گھر کے معاملات اس کو ڈیل کرنا ہو، ہینڈل کرنا ہو، تو ایسے میں پھر ان سے بڑھ کر بد اخلاق، بد مزاج اور بد زبان کوئی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس پر عمل کر کے دکھایا کہ بحیثیت شوہر بہترین دنیا کے شوہر بن کر دکھایا اور اپنی ازواج مطہرات کے حقوق کو احسن انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا۔ آگے دیکھیے کہ آیت نمبر 231 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، کہ اب جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دو اور پھر وہ اپنی عدت پوری کر لیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو ان کو روکے رکھو معروف کے مطابق، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف، یا ان کو معروف کے مطابق، معروف سے مراد دستور کے مطابق یا اس معاشرے کے جو طور اطوار ہیں، اور ان میں سب سے بڑھ کر قرآن کے احکامات کے مطابق اس کو رخصت کر دیا جائے، آزاد کر دیا جائے، اور یہ اس عورت کا حق ہے کہ اسے آزاد کر دیا جائے۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور تم اسے اس لیے مت روکو گے، اس لیے نہیں روکے رکھو گے کہ ضِرَارًا تم نقصان پہنچاؤ گے اس ارادے کے ساتھ، لِتَعْتَدُوا کہ تم حد سے تجاوز کر دو گے، حدود کو توڑ دو گے۔ دیکھو کہ تم ایسا ہرگز نہ کرو گے، تم انہیں تنگ نہ کرو گے، تم انہیں اس طلاق کے سبب جاؤ بے جا ان پر غصہ نہیں کرو گے، انہیں نقصان نہیں پہنچاؤ گے اور ان کے لیے تکلیفوں کو مزید بڑھانے کا باعث نہیں بنو گے۔ دراصل طلاق جو ہے وہ اس معاشرے میں جہاں مرد کے اوپر اثرات ڈالتی ہے، اس سے کہیں زیادہ اس کے اثرات خاتون خانہ پر ہوتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ کسی خاتون کو طلاق کے مرحلے سے گزرنا پڑے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں متعلقہ خاتون کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ بہرحال یہ اللہ کے احکامات ہیں اور اللہ ہی کے فیصلے ہوتے ہیں، اور ان میں اسباب جو ہیں اس کے استعمال کرنے والے وہ دنیا والے انسان ہی بنا کرتے ہیں۔ لیکن بات دراصل یہ ہے کہ کسی خاتون کو اگرچہ وہ متعلقہ ہے، اللہ یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی بندی کو اس معاملے میں بھی تکلیف دی جائے۔ اور اس تکلیف میں اگر ہم اپنے لیے خود بھی سوچیں کہ وہ خاتون جو اس تکلیف سے پہلے ہی گزر رہی ہے، اس پریشانی سے کا شکار ہے، تو ایسے میں قرآن کی روح سے وہ اللہ کے بندے جو بہترین اخلاق کے حامل ہوتے ہیں، اللہ اپنے بندوں سے بھی متقاضی ہے کہ اس کے بندے اس خاتون کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ اور اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر مزید ایک سخت سے الفاظ استعمال کیے گئے کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی ایسا کرے گا فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو یقیناً اس نے اپنی ہی جان پر ظلم کیا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ، میں نے شروع میں بھی اس بات کا ذکر کیا کہ طلاق بہت ناپسندیدہ ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی دنیا میں وہ بندے جو زندگی گزارنے آئے ہیں وہ بہترین خوشحالی اور ازدواجی زندگی گزاریں، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی خانگی زندگی میں ایک دوسرے کے ممد و معاون بن کر رہیں اور اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں۔ لیکن جب اللہ کے بندے ان حدود کو پامال کرتے ہیں، جب اللہ کے بندے ان کو توڑتے ہوئے زیادتی کرنے کا باعث بنتے ہیں، ایک دوسرے کو زبان سے، عمل سے، اشاروں سے، کسی بھی نہیں یا اس کے نان نفقے کے پورا نہ ہونے کی صورت میں اس کو تنگ کیا جاتا ہے، یا بیوی کی طرف سے اس کے اخلاقیات کی
بدمزگی کی وجہ سے ماحول خراب ہوتا ہے یا بیوی کی طرف سے مزید ڈیمانڈز آ جاتی ہیں کہ اتنا کچھ اس پہ بوجھ ڈال دیا جائے کہ جتنا کہ وہ نہیں اٹھا سکتا، اگرچہ رب تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ تم اپنی بیوی کا خیال رکھو گے اور اپنی حیثیت کے مطابق اس کو حق مہر بھی ادا کرو گے، اپنی حیثیت کے مطابق اس کا نان نفقے کی بھی ادائیگی کرو گے، دوسری طرف بیوی کے اوپر بھی یہ لازم ہے کہ وہ اپنے ان معاملات کو سمجھے اور دیکھے کہ اس کا شوہر کیا حیثیت رکھتا ہے، فقط اپنی زندگی کو اس وجہ سے تباہ و برباد کرنے پر نہ تل جائے کہ سامنے والی کا تو گھر ایسا ہے، اس کی تو گاڑی ایسی ہے اور فلاں کے ڈرائنگ روم میں ایسے صوفے اور پردے ہیں تو مجھے بھی وہ کچھ چاہیے۔ تو اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ اس طرح کی جا و بیجا فرمائشوں سے شوہر تنگ آ کر اپنے معاشرے میں اپنا وہ بھی فرض ادا نہ کر سکے جو اس کے اوپر عائد ہے۔ تو لہٰذا اخلاقیات کو نبھاتے ہوئے، اللہ کی حدود کو جانتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارے، اور ایسے میں زرارا لتعتدوا، مرد کو بھی روکا گیا، لیکن احادیث مبارکہ کی روح سے اور قرآن پاک میں موجود مزید آیات کی روشنی میں ہم یہ جانیں گے کہ انشاءاللہ آگے بھی پڑھیں گے کہ اب جو کوئی ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ایک دوسرے پر ظلم کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے جہاں ایک طرف شوہر کو قوام بنایا اور اس کو ذمہ داریوں کی ادائیگی پر اس کا اپنے بیوی اور بچوں پہ خرچ کرنے کو بھی صدقہ قرار دیا، وہیں اللہ تعالیٰ نے خاتون خانہ کو بھی ایسی بشارتیں سنائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت نماز ادا کرے گی، روزہ رکھے گی، 5 وقت کی نماز ادا کرے گی اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے گی، چند کاموں کو پابند کر کے کہا گیا، اب اور جب وہ اس کو دیکھے، شوہر کو دیکھے تو اسے خوش کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ تو یہ جنت ہمارے لیے بہت آسان ہے اگر یہ چند کام ہم عورتیں کر لیں اور اللہ ہمیں ان میں شامل فرما لے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور تم یاد کرو کہ اللہ کے جو انعامات تم پر ہوئے ہیں۔ انسان جس کا مادہ ہی نسیان سے نکلا ہے کہ وہ بھول جانے والا ہے، جلد بھلا دیتا ہے، اپنے اوپر کیے گئے اللہ کے احسانات کو بھی وہ فراموش کر دیتا ہے، تو وہی رب اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ تم اپنے احسانات کو اور اللہ کی دی گئی نعمتوں کو یاد کرو، اس کی تذکیر سے ہمارے اندر انشاءاللہ شکر اور اطاعت کا مادہ ضرور پیدا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور یہ کہ جو اس نے نازل فرمائی تم پر اپنی کتاب اور حکمت، اور اس کے ذریعے سے وہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے، بے شک اللہ سے بڑھ کر کوئی خیر خواہ اور اس سے بڑھ کر کوئی ناصح نہیں کہ جو اپنے بندوں سے صرف اور صرف اطاعت اور بندگی کا تقاضا کرتا ہے اور اس کے صلے میں جنت کے وعدے فرماتا ہے۔ اس کے مقابلے میں دنیا میں کوئی ہستی، کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو ہمارے کسی بھی خیر کے معاملے میں اپنے اندر کوئی طلب، کوئی تقاضا یا کوئی مفاد نہ رکھتی ہو، صرف اور صرف ماں کے رشتے کے علاوہ۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ ان اللہ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، بے شک وہی اللہ سب معاملات سے خبر گیری کرنے والا اور علم رکھنے والا ہے، اور وہی اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، کہ اللہ کا تقوی ہی دراصل ایمان کی روح ہے، اور یہی انسان کی زندگی میں اس کی روح اور اس کے دل کو بیدار کرنے کا سبب بنتی ہے، اور معاملات خواہ عبادات کے ہوں یا انسان کی زندگی کے، خواہ وہ خانگی زندگی کے ہوں یا وہ احکامات طلاق اور خلا جیسے ہوں، ان سب معاملات میں جب اللہ کے بندے اللہ کا خوف رکھتے ہوئے ان کے ساتھ ڈیلنگ کریں گے تو وہ رب ہم پر اپنی رحمتیں کرے گا، اور انشاءاللہ اللہ کے بندے بھی اس بات کو پھر جان اور پہچان لیں گے کہ ایسے سنجیدہ معاملات میں، ایسے تکلیف دہ اور پریشانی والے معاملات میں بھی جب رب کے حکموں کو پورا کیا جائے گا تو اللہ ایک خاص سکینت اپنے بندوں پر نازل کرے گا اور ان کے لیے خیر اور حکمت بھرے فیصلے فرمائے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔
تازہ ترین اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل وائس ٹوڈے نیوز کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے۔